نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله ومولانا العلي العظيم ما شاء الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات گرامی، بہت دیر سے آپ حضرات دین کی باتوں کو سماعت فرما رہے تھے اور بہت ہی قیمتی باتیں ہو رہی تھیں. ہونا ہی چاہیے کہ باتیں چاہے کم ہو لیکن عمل زیادہ ہو. زندگی اگر بنے گی تو عمل سے بنے گی. صرف سننے اور سنانے سے کوئی فائدہ نہیں. ہاں اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ ذہن سے جو نکلی ہوئی باتیں ہیں، دلوں کے اندر جو تاریکیاں پیدا ہو گئی ہیں، اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام اور آپ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، جب ہماری نظروں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے کانوں میں جب وہ باتیں آتی ہیں تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کی ایک ایک بات کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں. لیکن یہ ہوگا کب؟ اس جنت کے مراحل بیان کیے گئے. اس کے لیے شرط ہے کہ ایمان ہونا. ایمان کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ والدین جو ہوں وہ نیک ہوں، صالح ہوں، کیونکہ ہونے والے ان سے جو اولادیں ہوا کریں گی وہ کیا ہوں گی؟ اچھے ہوا کریں گی، نیک ہوا کریں گی. اگر ماں باپ نافرمان ہے، ماں باپ اگر بے نمازی ہے تو لڑکے کے اوپر یہ اثر پڑتا ہے کہ لڑکا بھی کیا ہے، نماز سے دور رہتا ہے اور دوری میں اپنی زندگی کو گزار کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ ماحول اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بچیوں کے ساتھ وہ معاملات کریں، وہ کام کر کے دکھائیں جس کو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا ہے. معاشرہ کب درست ہوگا، معاشرے کی سدھار کب ہوگی؟ جب اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ماں باپ کی زندگی پہلے گزرے، جب ہماری اولادیں دیکھ کر کے پھر ہماری اولادیں عمل کریں گی. ایک صاحب کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے لڑکوں کی ایسی تربیت کی کہ آپ دنیا سے چلے گئے، لیکن لڑکے کو جو کچھ باتیں سکھا کر گئے اس بات کو اس لڑکے نے اپنے دل کے اندر اس طرح جمایا کہ تکلیف کو برداشت کرنا گوارا کر لیا. لیکن اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر فرق آ جائے، ذرہ برابر گوارا محسوس نہیں کیا. آپ نے وہ تربیت کی تھی کہ لڑکے کو مدرسے کے اساتذہ نے ایک نعت سکھائی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا
تو لڑکے نے جب استاد نے اس طرح نعت کو سکھایا بتایا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، یہ مولانا حالی صاحب کی نعت ہے، تو والا والا کر کے پوری نعت ہے یہ۔ تو ایک گاؤں کے اندر جلسہ ہوا تو لڑکے نے جلسے میں آ کر کے والا کی جگہ والے پڑھ دیا۔ اب ایک بیان کرنے والے صاحب کرسی پہ بیٹھے تو انہوں نے اتنا کہہ ڈالا کہ استادوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ لڑکوں کو کیسی تیاری کرانی چاہیے، لڑکے کچھ بھی پڑھ دیتے ہیں، اس طرح تیاری نہیں کرانا چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ استاد کی بدنامی ہوئی۔ اب استاد کو غصہ آ گیا کہ میں نے نعت تو اس کو صحیح سکھایا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، یہ والے کیوں پڑھ دیا؟ اب اتنا غصہ کہ اب یہ مل جائے تو اس کو سزا دے دو۔ بھرے مجمع میں رسوائی ہو گئی تو جتنا غصہ آئے گا بتاؤ کم ہی ہے وہ غصہ۔ دوسرے دن وہ لڑکا اسکول آیا اور ٹیچر کی باری بھی اسی کمرے میں لگا دی گئی جہاں وہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ اب استاد نے دیکھا تو فوراً اور غصہ بڑھ گیا، تو انہوں نے لڑکوں سے سوال کرنا شروع کیا۔ سوال کرتے کرتے اس لڑکے سے سوال کیا کہ اے لڑکے، اے فلاں، تو یہ بتا کہ تمہارے نبی کا نام کیا تھا اور تمہارے نبی کب ہجرت کر کے گئے تھے؟ تو لڑکے سے جب پوچھا تو لڑکے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آواز لگایا، پھر کوئی جواب نہیں۔ مولانا کو غصہ آ گیا، وہ اپنی جگہ سے گئے اور مارنا شروع کر دیا۔ لڑکا رو رہا ہے اور جواب نہیں دے رہا ہے۔ استاد کہہ رہا مجھے معلوم ہے تمہارا تعلق ایسے گھرانے سے ہے کہ تمہیں یہ باتیں معلوم ہیں، لیکن تم بتاتے نہیں، تم ضدی ہو۔ اور ضد اتنی ہے کہ میں نے والا والا کر کے نعت سکھایا، تم نے والے والے کر کے ضد میں پڑھ دیا، تم نے تو میری رسوائی کر دی۔ سزا دیتے دیتے انٹرول ہو گیا، سارے لڑکے باہر چلے گئے۔ یہ روتے روتے جب آخری وقت ہوا تو گیا استنجے سے فارغ ہوا، وضو کر کے آیا، اپنی سیٹ پر بیٹھا۔ استاد پھر آئے، کہا اے سوال کا جواب دے۔ لڑکے نے اب کھڑے ہو کر کہا میرے نبی کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ہمارے نبی مکہ میں پیدا ہوئے تھے، ہمارے نبی نے مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے تھے۔ تو استاد نے کہا کہ ابھی ہم تم کو سزا دے رہے تھے، تب تو جواب دیا نہیں، اب کیسے جواب دے رہے ہو؟ تو اس لڑکے نے جو جواب سنا، جو کہا، تو وہ چیز اپنے دل کے اندر بٹھانے والی چیز ہے۔ کہا میرے استاد، جب آپ مجھ سے سوال کر رہے تھے اس وقت میرا وضو نہیں تھا، میرے ماں باپ دنیا سے جا رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا بیٹا دو چیزوں کا خیال رکھنا، کبھی بغیر وضو کے میں نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا۔ اے بیٹا اگر تجھ سے ہو سکے تو زندگی میں بغیر وضو کے نام نہ لینا۔ اے میرے استاد، میں نے اس وقت اس وجہ سے جواب نہیں دیا تھا، اس وجہ سے کہ میرا وضو نہیں تھا، مجھے گوارا تھا کہ آپ مارے ہو میں مار کھا لوں، لیکن اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام میں بغیر وضو کیے ہوئے نہیں لوں گا۔ اور دوسری چیز جو میں نے والے والے پڑھا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے باپ نے کہا تھا بیٹا کبھی نبی کے شان میں گستاخی نہ کرنا، میرے نبی بہت بڑے اور ہم بہت چھوٹے، ہم اپنے نبی کو والا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں تو ہماری یہ زندگی، ہماری اس طبیعت نے گوارا نہیں محسوس کیا کہ ہم کیا ہے والا کہیں، بلکہ ہم نے والے کہا۔ میرے بھائیوں، ایسے والدین تھے جو اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی پوری زندگی اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا۔ آج ہم اور آپ ایسے ماں باپ ہیں کہ ہماری بچیاں بڑی ہو جائیں تو بغیر روبٹے کے گھومتی ہیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ لڑکیاں بڑی ہو جائیں تو بغیر روبٹے کے ان کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہ ہونی چاہیے۔
یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرے کہ انسان دیکھ کر کے اپنے اندر یہ محسوس کرے کہ یہ گھرانہ دینی گھرانہ ہے۔ اور ایک چیز ہمارے معاشرے کے اندر بہت رائج ہے، کسی کو گالی دینے کا اگر کچھ مل جائے، جیسے بھابیاں ہیں، کسی کو گالی دینے کا رشتہ ہو، بڑی بڑی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، انہی کے سامنے ایسے مذاق کیے جاتے ہیں کہ وہ مذاق ایسا ہے کہ انسان اپنے عقل میں ساری باتوں کو سوچ ڈالتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب بچے ہمارے بڑے ہو جائیں، ہماری لڑکیاں بڑی ہو جائیں، تو ہم ان کے ساتھ ایسا مذاق نہ کریں اور کسی کے سامنے ایسی باتیں نہ کریں جس سے کیا ہے ان کے اوپر غلط اثرات پڑیں۔ ہمارے بچوں کی تربیت اس سے خراب ہوتی ہے۔ ہم برائی کو بیان کریں گے، ایسی گھناؤنی حرکتیں بیان کریں گے تو اس سے ہمارا معاشرہ کیا ہے، خراب ہو جائے گا۔ آج ہر گھر کے اندر جو یہ موبائل تباہی مچا رہا ہے، جو ہر آدمی اس سے لگا ہوا ہے، وہ ایسی چیزوں کو دیکھ رہا ہے جس سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ بچے بھی ماں باپ کے کہنے کے مطابق چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی واحد شکل یہ ہے کہ ماں باپ اگر اپنے چلن کو اچھا کر لے، درست کر لے، تو معاشرہ آج بھی کیا ہے، درست ہو جائے گا۔ آج جو یہ بگاڑ ہے تو ہماری اور آپ کی وجہ سے یہ بگاڑ رائج ہے، اور ہم نے اللہ کے فرمان اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ رکھا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کے نبی کے طریقے کو کیسے جانیں گے؟ ہم کو مدرسے سے ملے گا یہ سبق۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو مدرسوں سے دور اپنی زندگی گزار رہے ہیں، مکتب میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وقت گزر جائے گا، بغیر پڑھے ہوئے پوری زندگی گزر جائے گی۔ جب ہاتھ اور پیر کمزور پڑ جائیں گے پھر ہم مسجد تک آئیں گے تو پڑھنا تو کیا، کھڑا ہونا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آج ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اتنا تو کوشش کر ہی لیں کہ اگر حافظ قرآن نہیں بنا سکتے، عالم دین بنا نہیں سکتے، تو زیادہ سے زیادہ کم سے کم اتنا تو کر ہی سکتے کہ قرآن پڑھا دیں۔ آج ہم اور آپ عورتیں ڈھونڈتے ہیں، بیویاں ڈھونڈتے ہیں پڑھی لکھی، لڑکیاں آ جاتی ہیں، ہاں ہماری لڑکی کیا ہے، بڑی کتاب پڑھ کر کے آئی ہے، پڑھ کر کے آئی، شادی کے بعد کتاب اٹھانا مشکل ہو گیا، کتابوں کو طاقوں میں سجا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کل ہم سے گلا کرے گا۔ میرے بھائیوں، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں اگر قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیں گے تو ان کی زندگی اچھی زندگی نہیں ہوگی بلکہ بدتر زندگی بن جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من احب سنتی، جس نے میرے طریقے سے محبت کیا۔ طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھانا ہے تو داہنے ہاتھ سے کھانا ہے، چپل پہننا ہے تو پہلے داہنے پیر میں چپل ڈالنا ہے، اگر کرتا یا کوئی چیز پہننی تو پہلے داہنے پیر میں یا داہنے ہاتھ میں ڈالنا ہے۔ ایک ایک چیز کو اپنی زندگی کے اندر ڈالیں گے تب جا کر کے ہم اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من احب سنتی، جس نے میری محبت سے محبت کیا، جس نے میری محبت سے تعلق کو جوڑا، فقد احبنی، در حقیقت اس نے مجھ سے محبت جوڑا۔ اور جس نے ومن احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، اللہ کے نبی نے فرمایا، کان معی فی الجنہ، جنت وہ میرے ساتھ ہوگا۔ ہم اور آپ کوشش کریں کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور بہت ہی شکر گزار ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس جلسے کے اندر ہر طرح سے اپنے آپ کو نیلام کر دیا کہ اسی طرح یہ جلسہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آج کے نوجوان کے اندر اگر یہ طلب پیدا ہو جائے، یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو ہمارا معاشرہ کیا ہے، درست ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی کمائی میں، ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔